مسائل کے اوپر قابو پا لیا جائے تو پاکستان کو پھر آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور 4 سال میں یہ صورت آ گئی کہ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، پاکستان سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا، اور پاکستان میں شرح نمو جو ہے وہ 6.2% پہ پہنچ گئی، جو اگر 7% پہ پہنچے تو اس ملک میں نہ کوئی پھر بے روزگار رہتا ہے اور نہ کوئی بغیر خوراک کے اور بغیر دوائی کے مرتا ہے۔ لیکن اس وقت ایک دوبارہ سازش جو ہے وہ رچائی گئی، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اور اس وقت کی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بابا رحمتے تھا جو کہ بعد میں بابا زحمتے ثابت ہوا، اور آج کر وہ بابا لانتی بن کے جو ہے وہ کر رہا ہے۔ خدا کی قسم آپ لاہور میں لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں، وہ لانتی جو ہے وہ منہ چھپا کے پھرتا ہے، وہ کسی جنازے میں جائے اکیلا کھڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی جا کے ہاتھ بنانے کو تیار نہیں ہوتا، وہ کسی شادی میں جائے اس کی ٹیبل کے اوپر کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس بابا رحمتے عرف زحمتے نے جو ہے وہ میاں نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ ایک جوڈیشل کانسپریسی کی، ایک سازش کی، اور میاں نواز شریف کو کس الزام کے اوپر جو ہے وہ نااہل کیا کہ یہ آپ کے بیٹے کی ایک کمپنی ہے، اس کمپنی میں آپ کا نام درج ہے، اور وہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ آپ اتنی تنخواہ جو ہے وہ آپ کی اتنی تنخواہ ہوگی۔ وہ تنخواہ آپ نے لی تو نہیں ہے لیکن لے سکتے تھے، اس لیے جو ہے وہ آپ نے وہ تنخواہ کا بتایا ہی نہیں ہے، تو اس لیے جناب آپ کو نااہل کیا جاتا ہے۔ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اس عمران خان کو، جو کہ میں آج ہم جو بات کر رہے ہیں، اس بات کی کڑیاں جو ہیں یہ 2018 کی بات نہیں، یہ 2014 سے شروع ہوئی۔ یہ بندہ، یہ فتنہ جس کا میں یہ کہتا رہا ہوں کہ اس فتنے کا اگر قوم نے ادراک نہ کیا، اس کی شناخت نہ کی، تو یہ فتنہ جو ہے یہ اس ملک کو اور اس قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا۔ 2014 میں اس نے کیا اسلام آباد پہ لانگ مارچ کے ذریعے چڑھائی نہیں کی، اس نے 126 دن کا دھرنا نہیں دیا، اس نے وہاں پہ سول نافرمانی کیا ہوتی ہے؟ ریاست کے خلاف بغاوت ہوتی ہے، ریاست سے سرکشی ہوتی ہے، یہ فتنہ گری ہوتی ہے۔ اس نے وہاں پہ بل جلائے نہیں، اور اس نے 2014 میں نہیں کہا کہ آپ بل ادا کرنے جو ہے وہ بند کر دیں تاکہ ریاست جو ہے وہ دھڑام سے گر جائے۔ اس نے یہ کہا نہیں کہ جتنے لوگ باہر بیرونی دنیا میں ہیں وہ پیسے بینکوں کے ذریعے سے نہ بھیجے، وہ منی لانڈرنگ کریں اور ہنڈی کے ذریعے جو ہے وہ پیسے بھیجے۔ اس نے تھانوں پہ حملے کر کے اس نے ملزموں کو چھڑایا نہیں، اس نے پولیس اور انتظامیہ کے افیسروں کا جلسہ عام میں جو یہ شام کو جو یہ سرکس لگایا کرتا تھا روز، اس میں اس نے کہا نہیں لوگوں کے نام لے کے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پھانسی لگاؤں گا۔ یہ سرکشی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس نے ٹی وی جو پاکستان ٹیلی ویژن آفس ہے اس پہ اس نے چڑھائی نہیں کی، اس نے اس وقت پارلیمنٹ کے اوپر چڑھائی نہیں کی۔ کیا پارلیمنٹ جو ہے وہ ریاست کا ستون نہیں ہے؟ وہ ریاست کا نشان نہیں ہے؟ یہ آدمی اس وقت سے اسی سرکشی اور اسی بغاوت کی جو ہے وہ تیاری کر رہا تھا، اور یہ 2018 میں اس کے اس تمام گناہوں کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈالا گیا، اور جو دہشت گردی کے مقدمے اس وقت اس کے خلاف درج ہوئے تھے ان میں یہ اشتہاری تھا۔ اس اشتہاری کو ایک سازش کے تحت جو ہے وہ الیکٹ کروایا گیا اور RTS بٹھایا گیا، پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا،
اور اس کو جو ہے وہ پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا، اور مسلط کر کے جو ہے وہ اس بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی کہ یہ اپنے جو ہے وہ پروجیکٹ کو آگے لے کے چلے۔ اس نے 3.5 پونے 4 سال کوئی پورے پاکستان میں آزاد کشمیر میں یہ بات بتا دے کہ اس نے کون سا ڈیولپمنٹ کا منصوبہ بنایا ہے۔ پاکستان میں جتنے میٹرو، موٹر ویز، ہاسپٹل، ایئرپورٹس، جتنی بھی ترقی ہوئی، اگر ان منصوبوں کو جن کے اوپر میاں نواز شریف کا نام لکھا ہوا ہے ان کو اگر آپ ایک سائٹ پہ کر دیں تو باقی آپ حساب لگا لیں کہ پچھلے 70 سالوں میں کیا ہوا اور اس کے 3.5 اور پونے 4 سال میں کیا ہوا۔ آزاد کشمیر میں جو بنیادی طور پہ آپ کے مطالبے تھے کہ آپ کو مالی اور انتظامی طور پہ آپ کو جو ہے وہ خود مختار بنایا جائے اور آئین میں ترمیم کی جائے، وہ 13ویں ترمیم میرے بھائی راجہ فاروق حیدر صاحب آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ میاں نواز شریف کی دلچسپی سے، میاں نواز شریف نے اس بات کو ممکن بنایا اور آپ کو مالی اور انتظامی طور پہ جو ہے وہ خود مختار بنایا، آپ کو وارث بنایا اپنے اختیارات کا۔ کیا آپ کا جو بجٹ ہے اسے 2.27 سے اسے 4 پہ لے جا کے اس کو دگنا نہیں کیا؟ آپ کی جتنی ڈیولپمنٹس ہوئی ہے، جتنے آپ کے بڑے منصوبے ہیں، وہ اسی دور میں جو ہے وہ مکمل ہوئے، اسی دور میں جو ہے وہ ان کو فائنانس کیا گیا۔ 1 کھرب روپیہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ میں، میرے بھائی راجہ فاروق حیدر صاحب اس بات کو انڈورس کریں گے، انہوں نے یہ بات بھی کی، یہاں پہ بھی یہ بات کی کہ یہ اسی دور میں جو ہے یہ سارا ترقیاتی جو ہے وہ کام ہوا۔ اور 3.5 سالوں میں ماسوائے اپوزیشن کے خلاف مقدمے بنانے میں، جھوٹے مقدمات میں اپوزیشن کو گرفتار کرنے میں، اور ان کیسز کی بنیاد کے اوپر اپوزیشن کو ختم کرنے کے علاوہ اس نے کوئی اور کام نہیں کیا۔ یہ اب بھی 2 گھنٹے کا بھاشن جو دیتا ہے، اس میں کبھی اس کے منہ سے سنا ہے کہ میں نے فلاں منصوبہ بنایا ہے، میں نے آزاد کشمیر کے لیے یہ کام کیا ہے، میں نے فلاں علاقے کے لیے فلاں صوبے کے لیے یہ کام کیا ہے؟ کوئی ایسا کام نہیں کہ جو 3.5 پونے 4 سال میں اس نے کرنا تو درکنار اس نے شروع بھی کیا ہو۔ اس نے جو بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ میں جی 50 لاکھ جو ہے وہ گھر بنا کے دوں گا، وہ کدھر ہے وہ 50 لاکھ گھر؟ یہ کہتا تھا میں 1 کروڑ نوکری دوں گا، کدھر ہے وہ نوکری؟ کوئی بتائے کہ کسی جگہ پہ کوئی نوکریاں جو ہے وہ کسی کو ملی ہیں؟ اس نے صرف تحفہ دیا فرا گوگی کا، جس نے لوٹ مار کی پنجاب میں بیٹھ کے 3.5 سال، اربوں روپیہ، 12 ارب روپے کی بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں جو اس نے جو ہے وہ منی لانڈر کر کے باہر بھیجا۔ یہ بے شرم انسان جس وقت ہمیں ڈاکو اور چور کہہ رہا تھا، ہمیں گالیاں دے رہا تھا، اس وقت جو ہے وہ یہی پیسہ جو ہے یہ باہر منی لانڈر ہو رہا تھا۔ اس وقت 60 ارب روپے کا قومی خزانے کو ٹیکہ لگا کے وہ رقم جو UK میں ایک پراپرٹی ٹائکون کی پکڑی گئی تھی، اور انہوں نے پاکستان کو لکھا کہ جی یہ رقم جو ہے ہمارے قانون کے مطابق یہاں پہ اس کا لیگل سٹیٹس جو ہے وہ نہیں بن سکا، لہٰذا ہم نے یہ ضبط کر لی ہے اور اس رقم کو ہم پاکستان کو واپس بھیجیں گے۔ انہوں نے ایک سازش کی، وہ رقم جو ہے وہ اسی کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ پاکستان بھجوا دی، اور خود اس کے بدلے میں تقریباً 7 ارب روپے جو ہے وہ وصول کیا، اور اس کے بدلے میں جو پراپرٹی حاصل کی القادر ٹرسٹ کے نام کے اوپر۔ اب کہتا ہے کہ جی وہ القادر ٹرسٹ تو جی میں نے تو وہاں پہ جو ہے وہ یونیورسٹی کے لیے جو ہے وہ میں نے وہ ٹرسٹ بنایا تھا۔ بھئی وہ ٹرسٹ بنایا تھا اگر جو ہے وہ یونیورسٹی بنانے کے لیے، تو اس کے ٹرسٹی کون ہے؟ ٹرسٹی ہے اس کی اہلیہ محترمہ پنکی پیر اور یہ خود، کوئی تیسرا آدمی اس کا ٹرسٹی نہیں ہے۔ وہ پیسہ سارا، وہ ساری 458 کنال صحابہ میں اور 240 کنال بنی گالا میں، وہ ساری جو ہے وہ ٹرسٹ کے نام ہے۔ پہلے وہ زلفی بخاری کے نام پہ ہوئی، فرا گوگی کے نام پہ ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ٹرسٹ کے نام پہ ہوئی، اور ٹرسٹی صرف 2 ہی ہیں۔
تیسرا کوئی ٹرسٹی نہیں ہے، اور وہ جو ہے 7 ارب روپے کی پراپرٹی لے کے جو ہے وہ 60 ارب کا جو ہے وہ قوم کو ٹیکہ لگا دیا۔ اور اب اس نے جو پچھلا 1 سال جب سے یہ اپوزیشن میں تھا، جعلی پلستر چڑھا کے جو ہے یہ وہاں پہ بیٹھا رہا زمان پاک میں، اور وہاں پہ اس نے باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کی، باقاعدہ اس نے اس کے لیے تیاری کی، اس کے لیے اس نے وہ ٹائیگر فورس، وہ گالی گلوچ بریگیڈ جو ہے اس کو ٹرین کیا، ان کے ساتھ باقاعدہ اس کی میٹنگز کی ویڈیو موجود ہے، اس کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے، اور اس نے اس بغاوت کو انجام تک پہنچانے کے لیے اس نے ایک نعرہ دیا کہ جی عمران خان جو ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کسی ریاست میں کوئی فرد، وہ سیاسی لیڈر ہو، وہ مذہبی لیڈر ہو، وہ کوئی پیر ہو، وہ کوئی بڑا آدمی ہو، وہ جاگیردار ہو، کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اگر ریاست جو ہے وہ مجھے گرفتار کرے گی تو یہ ریڈ لائن ہوگی ریاست کے لیے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اس بات کو جو ہے وہ ریڈ لائن کے طور پہ دیا، اور ساتھ اس بات کا انتظام کیا کہ جب مجھے گرفتار کیا جائے، اس گرفتاری کو روکنے کے لیے اس نے جوڈیشری پہ حملے کیے۔ جس دن یہ جوڈیشل کمپلیکس پہ آ کے حملہ کیا، وہاں پہ توڑ پھوڑ کی، اس کا کیا مقصد تھا؟ مقصد صرف یہ تھا کہ جوڈیشری جو ہے وہ میرے خلاف فیصلہ نہ کر سکے۔ جوڈیشری کو بھی جو ہے وہ دھمکایا گیا۔ اس کے بعد زمان پارک میں جب بھی پولیس اس کے وارنٹ کو کی تعمیل کے لیے گئی، وہاں پہ آگے سے پیٹرول بم جو ہے وہ پھینکے گئے، وہاں سے جو ہے وہ غلیل جو ہے وہ ہتھیار بنایا گیا، اور پورے پاکستان میں وہ جی بی میں دیکھیں تو وہی گلیل ہے، اور وہ لاہور میں دیکھیں وہی گلیل ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ منصوبہ بندی سے کی گئی، اور اس منصوبہ بندی کے نتیجے میں جس دن پھر وہ ریڈ لائن کراس ہوئی، اسے گرفتار کیا گیا، کرپشن کے ایک مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ جس ادارے نے اس مقدمے کی تفتیش کی، اس نے اسے گناہگار ثابت کر کے اس کے خلاف جو ہے وہ وارنٹ نکالے۔ اس میں جب اس کو گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد طے شدہ منصوبے کے مطابق انہوں نے ریاست کے اوپر حملہ کیا۔ ریاست کے اوپر حملہ جو ہے، اگر ریاست کی جو دفاعی فورس ہے، کسی بھی ریاست کا سب سے پرائم دفاعی ادارہ جو ہے وہ اس ملک کی فوج ہے، یہ فوج کے اوپر حملہ کیا گیا، ریاست کے اوپر حملہ کیا گیا، اور اب کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو ہمارا سیاسی احتجاج تھا۔ یہ سیاسی احتجاج نہیں تھا، یہ سرکشی تھی، یہ بغاوت تھی، یہ باقاعدہ منصوبہ بندی سے کی گئی، اور کسی بغاوت کو اور سرکشی کو سیاسی احتجاج کا نام لے کے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے آرمی کی دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا، وہاں پہ توڑ پھوڑ کی، آرمی ہاؤس جناح ہاؤس جو ہے وہاں پہ اس کا گیٹ توڑ کے اندر داخل ہوئے، سب سے پہلے وہاں پہ لوٹ مار کی، ہر چیز کو وہاں سے لوٹا، اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے جو ہے آگ لگائی، اور اس علاقے میں، اس رہائش گاہ کے اس حصے میں جو ان کا کیمپ آفس تھا، وہاں پہ حساس تنصیبات تھی، وہاں پہ حساس انفارمیشن تھی، ان کو یا تو جلا دیا گیا یا وہاں سے کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ جو ہے وہ اٹھا لیے گئے۔ تو کیا یہ چیزیں جو ہیں یہ آرمی ایکٹ کے تحت نہیں آتی؟ یہ ان کی ریکوری جو ہے اگر آرمی ایکٹ 1952 کے تحت نہیں ہوں گی تو کیا پھر ٹریفک چلان کے تحت ہوں گی؟ کیا وہ پھر جو ہے وہ کسی جو ہے وہ یونین کونسل کی جو ہے وہ پنچایت ہے وہ جا کے ان کی انکوائری کرے گی، وہ جا کے جو ہے وہ ان کی برآمدگی کرے گی؟ اگر فوج اس سلسلے میں اپنے قانون کو، آرمی ایکٹ کو بروئے کار نہیں لائے گی تو پھر کس طرح سے جو ہے کل کو معلوم ہو کہ جی وہی تنصیبات اور وہی چیزیں جو وہاں سے چرائی گئی ہیں وہ کسی ہمسایہ ملک میں جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں؟ اس لیے انہوں نے نہ صرف
دفاعی تنصیبات کے اوپر یہ یلغار کی، بلکہ انہوں نے شہداء کی یادگاروں کے اوپر بھی حملہ کیا، ان کی بے حرمتی کی۔ ایسے ہمارے جوان جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے جو ہے وہ قربان کیا، جنہوں نے اپنے بچے اس لیے یتیم کیے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ یتیم نہ ہوں، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے اپنے بوڑھے ماں باپ کو بے سہارا چھوڑا، وہ اس لیے کہ ہمارے ماں باپ جو ہے وہ بے سہارا نہ ہوں، ان کی یادگاروں کے اوپر آپ مجھے بتائیں کہ ملک دشمن کے علاوہ جو ہے وہ کون ہے جو ان کی بے حرمتی کر سکتا؟ کسی میں اتنی جرت ہے یا کسی میں اتنی بے شرمی ہے، کسی میں اتنی بے غیرتی ہے کہ وہ جو ہے وہ جا کے ان یادگاروں کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ جا کے ڈنڈے برسائے، جوتے برسائے، وہاں پہ جا کے آگ لگائے، ان کے مجسموں کو جو ہے وہ توڑے اور ان کے اوپر جو ہے وہ ڈنڈے برسائے؟ کرنل کیپٹن شیر خان جو وہ بہادر نوجوان ہے اس قوم کا، پوری قوم کو اس کے اوپر فخر ہے، وہ اس قوم کا نشان حیدر ہے، اس کے متعلق انڈیا کا جرنیل وہ یہ کہتا ہے، اس کی ویڈیو چل رہی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ جوان ہمارے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہوا تو میں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو نیچے لے کے آؤ۔ انہوں نے کہا جی اس کو نیچے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جوان جتنی بہادری کے ساتھ لڑا ہے، یہ جوان جتنی بہادری کے ساتھ لڑا ہے، میں اسے سلوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے وہ ہمارے نوجوان جنہوں نے اس ملک کی خاطر، آزاد کشمیر کی خاطر جو ہے اپنی جانیں قربان کی، اور انہوں نے جو ہے وہ ان کے مجسموں کو جلایا، اور اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا سیاسی احتجاج تھا۔ سیاسی احتجاج جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے؟ سیاسی احتجاج جو ہے جو پچھلے 75 سالوں میں کس جماعت کو جو ہے وہ شکایت نہیں رہی ہوگی؟ اس ملک میں مارشل لا رہے ہیں، جب فوج کے لوگ براہ راست جو ہے وہ حکومت میں تھے، اس وقت لوگوں کو شکایات پیدا ہوئی، لوگوں نے گلے بھی کیے، لوگوں نے تقاریر بھی کی، ہم نے بھی بات کی، ہمارے قائد نے بھی بات کی، لیکن جب بھی بات کی عزت سے کی، رسپیکٹ سے کی، صاحب لے کے بات کی اور اپنا گلہ جو ہے وہ پہنچایا۔ لیکن کیا ان 75 سالوں میں کسی سیاسی جماعت نے جو ہے وہ جا کے دفاعی تنصیبات کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا؟ اس نے جا کے جو ہے وہ جی ایچ کے اوپر حملہ کیا؟ اس نے کسی فوج کے آرمی ہاؤس کو جا کے آگ لگائی؟ اور اب جب یہ اس لائن کو کراس کر چکے ہیں جہاں پہ احتجاج نہیں، یہ بغاوت ہے، یہ سرکشی ہے، تو اب ان کو اس کا جو ہے وہ حساب دینا ہوگا۔ اس کی کوئی معافی نہیں ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور اب حال یہ ہے کہ ایک صاحب آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ جی میں پچھلے 8 دن جو ہے وہ قید تنہائی میں رہا ہوں، تو لہٰذا اب جو ہے نا وہ میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو خدا حافظ اور عمران خان کو اللہ حافظ کہتا ہوں۔ وہ بھئی 8 دن میں صرف 8 دن کی قید تنہائی؟ وہ ایک کہتا ہے کہ جی میں 12 دن قید تنہائی میں رہا ہوں، تو 12 دن کے بعد جو ہے عمران خان اللہ حافظ، پی ٹی آئی خدا حافظ۔ او بھئی تم گورنر رہے ہو۔ ایک نے یہ بھی کہا کہ جی جیل میں جو ہے وہ مئی کا مہینے میں بہت گرمی ہوتی ہے۔ میں نے کہا اسے کوئی بتائے کہ ہر مئی کے مہینے سے لے کے جولائی تک جیل میں گرمی ہی ہوتی ہے، اور ہم جو ہے وہ کئی ماہ رہے ہیں وہاں پہ۔ جولائی اور اگست 2 ماہ جو ہے وہ حبس کے ہوتے ہیں گرمی کے علاوہ، میں جیل میں رہا ہوں، اور اس دوران میرے اوپر تو یہ کیس بنایا کہ اس کی سزائے موت تھی، اور سزائے موت، اور مجھے کہا گیا کہ جی یہ آپ کے خلاف 3-4 گواہ ہیں، یہ 1-2 پیشیوں میں جو ہے یہ گواہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد سزا تو جو ہے وہ پکی ہے۔ میں 1 مہینے بعد جب انہوں نے مجھے سب سے پہلے آ کے عدالت میں پیش کیا، میں نے اس دن کہا کہ 2 جولائی کو میں 100% اپنی جماعت اور اپنے قائد میاں نواز شریف کے ساتھ تھا۔ آج میں اللہ کے فضل سے 1000% اپنی جماعت اور اپنے قائد میاں نواز شریف کے ساتھ تھا۔ سیاسی کارکن یہ ہوتے ہیں،
سیاسی جماعتوں کا سیاست کرنے کا یہ انداز ہوتا ہے. ہم نے ان مقدموں میں بھی جج صاحب جو ہے وہ کیس سن کے کہنے لگے کہ جی میں بیل کا آرڈر جو ہے وہ اگلے آدھے گھنٹے میں جو ہے وہ سناتا ہوں. وہ جا کے ریٹائرنگ روم میں بیٹھے, وہاں سے اوپر سے واٹس ایپ آ گیا, یہ آپ کا تبادلہ ہو گیا. ہم نے پوچھا کہ بھئی یہ تبادلہ کس طرح سے ہو گیا ہے اور یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ جی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کر سکتا ہے. تو پھر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی اس وقت جو ہے وہ اس کے انصاف کا یہ تقاضا تھا. آج کل کہتے ہیں کوئی سان لا ہے اور اس کے تحت جو ہے اب ہائی کورٹ جو ہے وہ چل رہی ہے اور اس کے تحت جو ہے وہ فیصلے ہو رہے ہیں. کسی جگہ پہ مدر ان لا کا راج چل رہا ہے. مدر ان لا لوگوں کو بتا رہی ہے کہ میں نے بتا دیا ہے اس کو کہ تمہارے لیے جو ہے, میں رات گئی تھی پی ٹی آئی کے جلسے میں, وہاں پہ لاکھوں لوگ تھے. ایک تو اس بھائی سے میری گزارش ہے کہ کم سے کم اگر جھوٹ بھی بولنا ہے تو وہاں پہ تو بندہ تھا ٹوٹل کوئی 10-12 ہزار, تم نے اس کو لاکھوں بندے بنا دیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو اس وقت جوڈیشری کی سائٹ پہ ہو رہا ہے, ہم عدلیہ کی عزت کرتے ہیں, ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں. ہم ابھی بھی جا کے عدلیہ کے سامنے کوئی ایسا احتجاج نہیں کرنا چاہتے, نہ کوئی وہاں پہ جا کے ایسی بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارا وقت تھا تو بیٹے سے تنخواہ لے سکتے تھے, لی نہیں ہے لیکن پھر بھی نااہل ہیں. پارٹی کی صدارت سے علیحدہ اور ایک ایسے مقدمے میں سزا جس کا کوئی ثبوت نہ مثل کے اوپر موجود ہے, نہ کوئی جو ہے وہ نیب پیش کر سکی ہے. اور اب حالت یہ ہے کہ ایک آدمی کی ایما پہ اس کی جو ہے وہ پوری جو ہے وہ اس کی منصوبہ بندی سے پورے ملک میں آگ لگائی گئی. اور آگ لگانے والے چند لوگ تھے. کوئی عوامی رد عمل نہیں سامنے آیا. کوئی عوامی جو ہے وہ کسی جگہ پہ کوئی 10-20-25 ہزار لوگ نہیں سامنے آئے کہ یہ آگے کہیں کہ جناب اس کو غلط گرفتار کیا گیا ہے. وہی اس کے گنتی کے لوگ جن کی اس نے 2014 سے لے کے آج تک 10 سال میں بالعموم اور پچھلے 1 سال میں بالخصوص اس نے جو ہے وہ اس نے باقاعدہ جو ہے وہ ذہن سازی کی. آج کہتا ہے کہ جی یہ سیاسی احتجاج تھا. یہ سیاسی احتجاج نہیں تھا. اور ان کی ذہن سازی تم نے مسلسل 1 سال کی ہے. کیا 25 مئی کو تم اسلام آباد پہ قبضہ کرنے کے لیے اپنے دونوں صوبوں کی حکومتوں کو ساتھ لے کے تم نے حملہ آور تم نہیں ہوئے؟ تم نے باقاعدہ جب وہ اٹک برج جو ہے وہ کراس کیا تو تم پورے میڈیا پہ لائیو آ رہے تھے. تم یہ کہہ نہیں رہے تھے کہ میں ڈی چوک میں آ رہا ہوں, سپریم کورٹ کا حکم جو ہے وہ میرے اوپر لاگو نہیں ہوتا. میں نے تو جو ہے وہ ڈی چوک میں جو ہے وہ جانا ہے. اور ڈی چوک میں آنے کا مقصد کیا تھا کہ ڈی چوک پہنچ کے ریڈ زون جو ہے اس کو کراس کیا جائے اور لوگ چڑھ دوڑیں وزیر اعظم ہاؤس کے اوپر, پارلیمنٹ کے اوپر, سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اوپر. پورا میڈیا جو ہے وہ پوری دنیا کو جو ہے وہ دکھا رہا ہو کہ جناب یہ بنانا اسٹیٹ ہے اور اس میں جناب یہ صورتحال ہے. یہ اس وقت بھی ریاست کے خلاف یہ سرکشی اور بغاوت کے ارادے سے آیا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں آ رہا ہوں, اور میرا نام لے کے کہہ رہا تھا کہ تمہیں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. میں نے کہا بیٹا تم آؤ, تمہیں بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. اور پھر اس دن اس کو جو ہے وہ بھاگنے کے لیے پھر اس کو راستہ نہیں ملا. یہ پھر ڈی چوک نہیں پہنچا, یہ ڈی چوک سے بہت دور یہ کہہ کے چلا گیا کہ میں 6 دن بعد دوبارہ آؤں گا. پھر وہ 6 دن بعد دوبارہ نہیں آیا. کیا اس وقت ایک ریاست کے کیپٹل پر حملہ کرنا, اسے یرغمال بنانا اور اس کے جو سمبل آف سٹیٹ ہے, سمبل آف سٹیٹ جو ہے ان کے اوپر چڑھ دوڑنے کی منصوبہ بندی کرنا, کیا یہ سیاسی احتجاج ہے؟ ایسے سیاسی احتجاج جو ہیں وہ اس سے پہلے کبھی ہوئے ہیں؟ پچھلے 70 سالوں کی 75 سالوں کی تاریخ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں. آپ بلکہ تحریک آزادی کو جو ہے وہ آپ دیکھ لیں. ہمارے آباء و اجداد نے بھی جو آزادی کی تحریکیں جو ہے وہ چلائی ہیں,
کوئی اس طرح کا جو ہے وہ کوئی منصوبہ بندی یا اس طرح کا جو ہے وہ فتنہ جو ہے وہ کسی نے اس کی جو ہے وہ پرورش کی. سیاسی لوگوں نے اپنی جان پہ جھیل کے جو ہے وہ اپنے مقصد کو جو ہے وہ حاصل کیا. تو کیا یہ کیپٹل پہ حملہ کرنا جو ہے یہ اس کی سرکشی نہیں تھی؟ پھر اس کے بعد جب یہ جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ آور ہوا اس وقت یہ بتائے کہ اپنے ساتھ جو ہے وہ اتنے ہزار لوگوں کو لانے کی کیا ضرورت تھی، اور صرف جوڈیشری کو جو ہے وہ زیر دباؤ میں لانے کے لیے. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ جی میں اب انسانوں کا سمندر لے کے آؤں گا، اور وہ سمندر جو ہے وہ کہتا جی قوم میرے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، قوم اب میرے ساتھ شامل ہو گئی ہے. اور اگر قوم شامل ہوئی ہوتی تو پھر قوم اس کے ساتھ آ جاتی. یہ جو انسانوں کا سمندر اس نے 26 نومبر کو لانا تھا وہ پھر نہیں آ سکا اس کے ساتھ. اور 26 نومبر کا جو اس کا لانگ مارچ تھا وہ نومبر میں ہونے والی تعیناتی اس کے خلاف جو ہے وہ ایک ریوولٹ تھا. یہ اس وقت بھی پاک فوج کے اس ادارے کو جس کا ڈسپلن مثالی ہے، جو فوج جو ہے وہ دنیا میں بہترین افواج میں سے ایک ہے، اس میں یہ تقسیم پیدا کرنے کی جو ہے اس کی جسارت تھی. اس نے اس وقت یہ کوشش کی لیکن عوام نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اور 26 نومبر کا اس کا انسانوں کا سمندر لانے کا خواب جو ہے وہ ختم ہو گیا. جب یہ ایئرپورٹ پہ، یہ میں آپ کو صحیح جو ہے وہ صورتحال بتا رہا ہوں، جب یہ ایئرپورٹ پہنچا تو اسے کہا گیا کہ ابھی سمندر جو ہے وہ راستے میں ہے، تو ابھی وہ سمندر پہنچا نہیں ہے پنڈی، تو لہٰذا آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں. یہ 1.5 گھنٹہ وہاں پہ انتظار کرتا رہا. 1.5 گھنٹے کے بعد جب ہیلی کاپٹر سے وہاں سے اڑا یہ وہاں پہ آنے کے لیے، تو اس نے پائلٹ سے کہا کہ ذرا سمندر کا ذرا تھوڑا سا چکر لگائیں، میں دیکھ تو لوں. تو نیچے کچھ بھی نہیں تھا، کوئی دریا بھی نہیں تھا، بلکہ کوئی گندا نالا بھی نہیں تھا، اس سے بھی کم تھا. تو اس کو جناب بڑا غصہ چڑھا، اور اس نے اس غصے میں کہا کہ یہ دونوں حکومتیں، ایک طرف KPK کی حکومت اور چیف منسٹر، دوسری طرف جو ہے وہ اپنا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جسے یہ خود کہتا تو اسے اب اپنی پارٹی کا صدر بنایا ہے، اس کی حکومت اور وہ چیف منسٹر. اس نے کہا کہ انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں ہے. یہ تو مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم 10-10 لاکھ بندہ لے کے آئیں گے، اور 10-20 لاکھ بندہ میرا آ جانا تھا، یہاں پہ تو 25-30 لاکھ بندہ آنا تھا، تو یہ تو 25-30 ہزار بھی نہیں ہے. اس نے اسی فرسٹریشن میں اس دن اسمبلیاں توڑ دی. پھر اسمبلیاں توڑنے کے عمل کو 2 مہینے تک لٹکاتا رہا، اور پھر اس کے بعد اس عمل کو سبوتاج کرتے ہوئے جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ کے کوشش کی کہ پاکستان میں جو الیکشن شیڈول، جو الیکشن سکیم آئین میں درج ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت الیکشن ہوں گے اور چاروں صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشن ایک دن ہوں گے، اسے جو ہے وہ اس نے سبوتاج کرنے کی کوشش کی. اس کے اوپر ہم نے سٹینڈ لیا. ہم نے کہا کہ الیکشن جو ہے وہ ایک دن ہوں گے. اس طرح سے تو اگر 2 صوبوں میں پہلے اور 2 صوبوں اور قومی اسمبلی میں بعد میں الیکشن ہوں گے تو یہ الیکشن جو ہے وہ اس کو افیکٹ کریں گے. ان الیکشن کا رزلٹ جو ہے وہ الیکشن کو افیکٹ کرے گا، بھلے وہ ہمارے حق میں کیوں نہ ہو. لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم پاکستان میں ایک ایسی ریت ڈال دیں کہ ہر 2 صوبائی اسمبلی کو الیکشن جو ہے وہ 6 مہینے پہلے ہو اور آگے جنرل الیکشن جو ہے وہ بے ماری ہو کے رہ جائے. ہم نے جو ہے وہ اس کو رجسٹ کیا، اور اس کے اوپر اس نے جو ہے وہ ریڈ لائن بنائی، اور اس ریڈ لائن میں اس نے پھر جو ہے وہ اس طرف کا رخ کر لیا کہ جس کی وہ مثالیں بنی ہیں کہ جب اس کی موت آتی ہے تو وہ مسجد کا رخ کرتا ہے. تو اب جو ہے یہ معاملہ اس میں یہ ہے کہ عمران خان اور اس کے ساتھ جو اس کا ٹولہ اس معاملے میں شریک ہے، پاکستان کے خلاف سرکشی کرنے میں اور پاکستان کے خلاف بغاوت کرنے میں، پاکستان کے دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہونے میں، آرمی ہاؤسز کو آگ لگانے میں، ہمارے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے میں جو ٹولہ ملوث ہے اسے کسی طور پہ جو ہے وہ معاف نہیں کیا جائے گا. وہ پریس کانفرنس چھوڑ کے ناک سے نکیریں بھی نکالیں گے تو ان کو سزا ان کے کیے کی ضرور ملے گی.
یہ جو اس کے باہر باہر ہیں نا، جن کا صرف ایسے ویسے آنے جانے میں تعلق ہے، جنہیں پتہ یہ تھا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن انہوں نے کوئی اپنا حب الوطنی کا کردار ادا نہیں کیا، وہ لوگ جو ہے وہ اب اپنی جو ہے وہ علیحدگی کا اعلان کر کے جی ہم نے اب پی ٹی آئی جو ہے وہ چھوڑ دی ہے اور ہم اب جو ہے وہ اس کی مذمت کرتے ہیں، وہ علیحدہ ہونے کا جو ہے وہ اعلان کر رہے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے جو جرم کیا ہے، جن کے خلاف ثبوت ہیں، ان کے مقدمات بالکل ملٹری کورٹس میں بھی چلیں گے اور اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں بھی چلیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ سزا ہوگی۔ اور آنے والا وقت جو ہے میرے کشمیری بھائیوں، آپ نے ہمیشہ آنے والے وقت کی صحیح اسیسمنٹ کی ہے، صحیح ادراک کیا ہے، آپ نے ہمیشہ بڑی وائز سوچ کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے۔ آنے والا وقت انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے اور میاں نواز شریف کا ہے۔ پنجاب میں میں وثوق کے ساتھ میں پاکستان کی بات بھی کر سکتا ہوں، لیکن پنجاب میں کیونکہ پی ایم ایل این کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، اور میں نے اور میڈم مریم نواز صاحبہ نے یہ پچھلے دنوں ہی جو ہے وہ پورے پنجاب میں ہر ڈویژن پہ ہم نے جو ہے وہ میٹنگز کی ہیں اور انتخابی جو حکمت عملی ہے اس کا جائزہ لیا ہے۔ پنجاب میں میاں نواز شریف کا ووٹ جو ہے وہ انٹیکٹ ہے، اور میاں نواز شریف کا ووٹ نہ کم ہوا تھا اور نہ وہ پیچھے ہٹا تھا، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پنجاب میں مقابلہ جو تھا 9 مئی سے پہلے وہ پی ٹی آئی کا اور پی ایم ایل این کا ہی تھا، اور مقابلے میں کوئی نہیں تھا۔ اب یہ 9 مئی کے واقعات کے بعد کیونکہ کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی جتھا کسی ریاست کے اوپر حملہ آور ہو کے، سرکشی کر کے، بغاوت کر کے، فتنہ پھیلا کے جو ہے وہ سیاست کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ایسی چیزوں میں ملوث نہیں ہوتی، اور یہ جتھا اور یہ گروہ جو کہ چند 100 افراد کے اوپر مشتمل ہے، اسے کسی طور پہ اس ملک میں سیاست کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ جو پھر باقی پیچھے بچتا ہے، اس کے میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار کہا کہ اس کے 3-4 ٹکڑے ہونے ہیں۔ پیپلز پارٹی میں بھی لوگ جائیں گے، اس کے علاوہ ایک گروپ جہانگیر ترین صاحب کا بن رہا ہے، اس میں بھی جو ہے وہ لوگ جائیں گے، اور ہمارے پاس کیونکہ گنجائش کم ہے، ہمارے جو ورکرز ہیں جنہوں نے پارٹی کے لیے جو ہے وہ بھرپور کردار ادا کیا، جنہیں 2018 کے الیکشن میں ہروایا گیا، جنہیں اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ نے سازش کی، لوگوں کو جو ہے وہ ٹکٹ واپس کروائے، لوگوں کو جو ہے وہ زبردستی جو ہے وہ الیکشن لڑنے سے روکا، لوگوں کے خلاف جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کمپین کر کے لوگوں کو جو ہے وہ ہروایا گیا، اے ٹی ایس بٹھایا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جو ہیں وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم کسی اپنے ایسے ورکر کو جو پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے اسے اس وقت جو ہے وہ اگنور کرنے یا اس کو پیچھے نہیں کر سکتے، لیکن جہاں کہیں گنجائش ہے اس کے مطابق جو تبرکتاً حصہ ہمیں لینا پڑے گا وہ ضرور لیں گے، لیکن بندہ دیکھ کے وہ اچھے لوگوں کو جو کہ بے راہ روی میں گئے ہوئے تھے، اب اگر وہ توبہ طائب کر رہے ہیں تو ان کو انشاءاللہ تعالیٰ اکاموڈیٹ کریں گے، لیکن جہاں پہ ہمارا کوئی ورکر جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگا، تو اس لیے وہ تو اب 3-4 حصوں میں تقسیم ہوں گے، اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب میں جو ہے وہ میجورٹی سے کامیاب ہوگی، 2/3 میجورٹی سے زیادہ کامیاب ہوگی۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 100+ سیٹیں جو ہیں وہ انشاءاللہ پنجاب سے پی ایم ایل این کی ہوں گی، اور انشاءاللہ جس کی پنجاب سے 100 سے زیادہ سیٹیں ہوں انشاءاللہ مرکز میں حکومت جو ہے وہ اسی جماعت کی بنتی ہے۔ تو اس لیے میرے کشمیری بھائیوں، یہ وقت ہے کہ آپ اس تبدیلی کو جو ہے وہ راستہ دیں اور اس کے اوپر لبیک کہیں۔
تاکہ وہی سفر جو 31 مئی 2018 کو یا اس سے 6-8 ماہ پہلے جب میاں نواز شریف کو اگست 2017 میں نااہل کر کے حکومت سے اور پارٹی سے علیحدہ کیا گیا، وہ ترقی کا سفر پاکستان میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی جو رکا تھا اسے دوبارہ سے جو ہے وہ شروع کریں۔ تو یہ بات جو ہے یہ آپ سے یہاں سے جو ہے یہ آواز آنی چاہیے، یہ بات یہاں سے جو ہے وہ شروع ہونی چاہیے۔ رہی بات یہ کہ یہاں پہ کوئی ٹھپا سسٹم ہوگا تو آپ فکر نہ کریں، یہ ٹھپا لگانے والوں کو آج میں ٹھپ کے جاؤں گا۔ میں اس میٹنگ کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو سینئر قیادت ہے ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں۔ آپ بالکل پرجوش طریقے سے، پوری ہمت سے اور میاں نواز شریف کے شیر بن کے جو ہے وہ آپ 8 تاریخ کو 8 جون کو نکلیں اور ہر پولنگ سٹیشن پہ آپ نے ووٹ ڈال کے واپس گھر نہیں آنا، ووٹ ڈال کے آپ نے وہیں پہ موجود رہنا ہے اور آپ نے رزلٹ شیٹ جو ہے وہ حاصل کر کے پولنگ سٹیشن سے آپ نے باہر آنا ہے اور پورے جوش سے آپ نے جو ہے یہ مقدمہ لڑنا ہے، یہ الیکشن لڑنا ہے۔ آپ نے یہ میرے بھائی مشتاق منہاس یہاں سے امیدوار ضرور ہیں، لیکن یہ الیکشن جو ہے یہ شیر کا الیکشن ہے، یہ میاں نواز شریف کا الیکشن ہے، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا الیکشن ہے۔ آپ سب میاں نواز شریف کے ساتھی ہیں، میاں نواز شریف کے شیر ہیں۔ آپ سب نے اس دن جو ہے وہ شیر بن کے نکلنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے شام کو اپنا رزلٹ حاصل کر کے جو ہے وہ آپ نے واپس آنا ہے کامیابی کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح سے فاروق حیدر صاحب نے کہا ہے کہ اس دن کامیابی کا جشن آپ ادھر اور ہم اسلام آباد میں منائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو آپ نے بات کی ہے ایک بڑے جلسہ کی، تو آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں گا۔ میڈم مریم نواز صاحبہ بھی دوبارہ تشریف لائیں گی اور آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے، اور کشمیر انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر جو ہے وہ جو تحریک ہے ہماری آزادی کی، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح سے پاکستان ایک ایٹمی قوت بنا اور ناقابل تسخیر ہوا، استحکام تخلیق پاکستان سے استحکام پاکستان کا سفر جو ہے وہ میاں نواز شریف کے ہاتھوں جو ہے وہ سر انجام ہوا۔ جس دن پاکستان ایٹمی قوت بنا اس دن استحکام پاکستان کا میسج پوری دنیا میں گیا۔ اس دن کے بعد ہمارے سے کئی گنا بڑے دشمن کو آج تک یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کر سکے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے۔ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کسی ایٹمی قوت کے اوپر حملہ کر کے جو ہے وہ اسے جیتا نہیں جا سکتا، اسے فتح نہیں کیا جا سکتا، بلکہ دو ایٹمی قوتوں کے درمیان بھی اگر جنگ ہو تو وہ پھر دونوں کی تباہی کے اوپر جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی جرت نہیں کر رہا، نہ کسی نے کی ہے، نہ آئندہ کرے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تحریک آزادی کشمیر کی تحریک جو ہے یہ بھی میاں نواز شریف کے ہاتھوں جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پورا کشمیر جو ہے وہ پاکستان بنے گا، پاکستان کا حصہ بنے گا، اور ہم مل کے انشاءاللہ تعالیٰ اس آزادی کے جشن کی طرف آگے بھی بڑھیں گے اور اس کو منائیں گے۔ میں اسی کے ساتھ آپ تمام احباب سے یہ امید اور یہ یقین کرتے ہوئے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ 8 جون کو اس الیکشن کا ایک میسج جو ہے وہ اسی طرح سے پاکستان میں بھیجیں گے، جس طرح سے یہاں کے احساسات پاکستان میں اور پاکستان کے احساسات جو ہے یہاں پہ لوگ جو ہے وہ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور اس کے عمل بھی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ کامیابی آپ 8 جون کو حاصل کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اکتوبر میں میاں نواز شریف بھی یہاں پہ ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں کامیابی کا جشن جو ہے وہ ہم پھر آپ کے ساتھ مل کر منائیں گے۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، آزاد کشمیر زندہ باد۔